جی، الباب الثالث عشر فی صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ استسقاء کے بارے میں 13واں باب ہے۔ استسقاء یعنی پانی طلب کرنا، ایسی نماز جس میں اللہ سے پانی کی درخواست کی جاتی ہے وہ ہے صلاۃ استسقاء۔ تو اس باب میں کچھ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے تعریفها و حکمها و دلیل ذلک، استسقاء کی تعریف اور اس کا حکم اور اس کی دلیل۔ استسقاء کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے الاستسقاء هو طلب السقی یا هو طلب السقی من اللہ تعالی عند حاجت العباد الیہ، اللہ تعالی سے پانی طلب کرنا ہے عند حاجت العباد الیہ، جب بندوں کو اس کی حاجت ہو۔ بارش رکی ہوئی ہے، پانی کی حاجت ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ پاک سے پانی طلب کرنا یہ استسقاء کہلاتا ہے، اور اس کے لیے نماز ادا کرنا یہ صلاۃ استسقاء کہلاتا ہے۔ تو اللہ سے پانی طلب کرنا ضرورت کے وقت اعلیٰ صفت مخصوصہ، مخصوص صفت پر، اس کی ایک مخصوص کیفیت ہے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنے کی، صلاۃ استسقاء کی۔ وذالک اذا اجدبت الارض، اور یہ اس وقت پڑھی جاتی ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین سوکھ جائے اور پانی کی قحط ہو جائے، وقحط المطر، اور پانی نہ برسے یا بارش نہ ہو قحط سالی کے وقت، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث الا اللہ وحدہ، اس لیے کہ پانی نہیں پلاتا ہے نہ ہی بارش برساتا ہے سوائے اللہ کے کوئی بھی، اللہ کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا سکتا۔ تو جب بارش تھم جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو اللہ سے بارش کی دعا کرتے ہیں ایک مخصوص کیفیت میں، مخصوص طریقے سے، اسی کا نام صلاۃ استسقاء ہے۔ دوسرا حکمہا، اس کا حکم کیا ہے؟ استسقاء تو ہو گیا اللہ سے پانی طلب کرنا، اب حکم کیا ہے؟ حکم صلاۃ الاستسقاء انہا سنت مؤکدہ، صلاۃ استسقاء کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستسقی فتوجہ الی القبلہ، اللہ کے رسول پانی طلب کرتے ہوئے نکلے اور آپ نے قبلے کی طرف چہرہ کیا، فتوجہ متوجہ ہوئے قبلے کی طرف، یدعو آپ دعا مانگ رہے تھے، وحول رداءہ اور آپ نے اپنی چادر کو پلٹ دیا تھا، وصلی رکعتین اور 2 رکعت نماز پڑھی، جہر فیہما بالقراءہ اور ان دونوں میں جہری قرات فرمائی، بلند آواز سے قرات کی۔ پانی طلب کرنے کے لیے باہر نکلے، قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے رب سے دعا مانگی، اور اچھا فال لیتے ہوئے آپ نے اپنی چادر پلٹ دی۔ چادر اس لیے پلٹتے ہیں تاکہ وقت اور حالات پلٹ جائیں، یہ جو قحط سالی والی حالت ہے یہ بھی پلٹ جائے، اور 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی اور دونوں رکعت میں جہری قرات فرمائی۔ تو حکم صلاۃ استسقاء کیا ہوا؟ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تعریف اور حکم اور دلیل دیکھ لیے۔ اب اس کا سبب کیا ہے صلاۃ استسقاء کا؟ اس کا سبب ہے القحط، قحط سالی، وہو انحباس المطر، اور وہ قحط سالی کیا ہے؟
بارش کا رک جانا، لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلها لذلك، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے وقت میں کرتے تھے۔ تو سبب کیا ہوا؟ سبب اس استسقاء یا اس نماز کے پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ قحط سالی۔ تیسرا مسئلہ ہے وقتها و کیفیتها، اس کا ٹائم کیا ہے، وقت کیا ہے، کب پڑھی جاتی ہے، رات میں یا دن میں، کیسے پڑھی جاتی ہے، کیفیتها، اس کی کیفیت۔ وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العید، استسقاء کی نماز کا وقت اور اس کی کیفیت نماز عید کی طرح ہے۔ تو نماز عید جب پڑھی جاتی ہے جس طرح ادا کی جاتی ہے اس طرح سے صلاۃ استسقاء بھی پڑھی جائے گی۔ لقول ابن عباس، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین کما یصلی فی العیدین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ویسے ہی جیسے عیدین میں پڑھتے تھے۔ فیستحب فعلها فی المصلی، تو صلاۃ استسقاء پڑھنا مستحب ہے مصلی میں، یعنی مسجد کے باہر، صلاۃ عید کی طرح۔ وتصلی رکعتین، اور یہ بھی 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ ویجہر بالقراءۃ فیہما کصلاۃ العید، اور دونوں رکعتوں میں جہری قرأت کی جائے گی جیسے عید کی نماز میں ہوتی ہے۔ وتکون قبل الخطبۃ، اور نماز خطبے سے پہلے ہوگی۔ وکذالک فی عدد التکبیرات وما یقرأ فیہا، اور ایسے ہی تکبیرات کی تعداد میں بھی 12 زائد تکبیرات کے ساتھ یہ بھی پڑھی جائے گی۔ وما یقرأ فیہا، اور جو اس میں قاری پڑھتا ہے، امام پڑھتا ہے۔ ویجوز الاستسقاء علی ای صفت کانت، ویسے پانی مانگنا تو کسی بھی صفت سے ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح سے۔ ابھی ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے پانی مانگ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں میدان میں نکلیں تبھی مانگیں۔ اللہ سے پانی کیسے بھی مانگا جا سکتا ہے، کسی بھی صفت پہ سوال کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ فیدعو الانسان، تو انسان دعا کرے اللہ سے۔ ویستسقی فی صلاته اذا سجد، اور اپنی نماز میں اللہ سے پانی مانگے جب وہ سجدے میں چلا جائے۔ ویستسقی الامام علی المنبر فی صلاة الجمعہ، اور امام ممبر پہ اللہ سے پانی مانگ سکتا ہے صلاۃ جمعہ میں ممبر پر رہتے ہوئے۔ فقد استسقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یوم الجمعہ، نبی نے اللہ سے پانی مانگا تھا ممبر پر جمعہ کے دن۔ تو کیفیت کوئی بھی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بہتر اور سب سے مؤثر ذریعہ وہی ہے کہ آدمی میدان میں نکلے، ویسے ہی نماز ادا کرے جیسے عیدین میں نماز ادا کی جاتی ہے، اور نماز کے بعد خطبہ دے، اس میں استغفار اور گناہوں سے دوری کا خطبہ دے، سمجھائے لوگوں کو، اور آہوازاری کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے پانی کی درخواست کرے۔ لیکن اگر یہ نہیں کر رہا ہے تو پانی تو کیسے بھی اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ سے سوال کیجئے۔ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے پانی مانگ لیجئے۔ آپ امام ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ چڑھے ہوئے ہیں، دعا کر رہی ہے، اللہ سے پانی کا سوال کیجئے۔ اچھا، تو وقت اور کیفیت سمجھ میں آ گئی۔ اب اس کے بعد المسألۃ الرابعہ الخروج الیہا، اس کے لیے نکلنا، یعنی صلاۃ استسقاء کے لیے کیا ہے؟ اذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبہ والخروج من المظالم، جب امام نکلنے کا ارادہ کرے صلاۃ استسقاء کے لیے تو لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو واضح و نصیحت کرے،
वअमरहुम बित्तौबा, और उन्हें तौबा करने का हुक्म दे, वलखुरूज मिनल मज़ालिम, और जुल्म ज्यादती से निकलने का हुक्म दे। कहे कि ये जुल्म छोड़ो, ज्यादती छोड़ो, लोगों को सताना छोड़ो, लोगों का माल नाजायज तौर से हड़पना छोड़ो, अच्छे बनो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, पारसा हो जाओ। यही सब समझाए। इसलिए कि आदमी के बिगड़ने से, आदमी के बहकने से, इंसानों के बुरा हो जाने से, बुराई में मुलव्वस हो जाने से बारिश रुक जाती है। तो आप गुनाह छोड़ दीजिए, इसकी तरगीब देनी चाहिए। वह तर्क तबागुजी व तशाहुर, और बाहमी बुग्ज और जलन और हसद तर्क करने की तालीम दे। लिअन्नहु सबबुम फी मनइल खैरि मिन अल्लाह सुब्हानह, इसलिए कि ये सब गुनाह सबब हैं अल्लाह की जानिब से खैर के रुक जाने का। वलिअन्नल मआसी सबबुल कहती व तक़वा सबबुल बरकत, और इसलिए भी कि गुनाह ये कहत का सबब है और तक़वा पारसाई ये बरकत का सबब है। अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू, अगर बस्ती वाले ईमान ले आए, वत्तक़ू, पारसा बन जाएं, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा, तो हम खोल देंगे उनके ऊपर आसमान से बरकतें, वल अर्दी, आसमान की बरकतें और जमीन की बरकतें, वलाकिन कज़्ज़बू फअख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, लेकिन ये सुधरे कहाँ हैं, ये तो झुठलाया है, इन्होंने तकजीब की है। फअख़ज़नाहुम, लिहाजा हमने उन्हें पकड़ लिया है उस वजह से जो इन्होंने किया है, इनके करतूत की वजह से हमने इन्हें अजाब में डाल दिया है। उसके बाद वयतनज़्ज़फ़ु लहा, और आदमी उसके लिए सफाई अख्तियार करेगा, वला यततय्यब, लेकिन खुशबू नहीं लगाएगा, बन संवर के नहीं जाएगा ईद की तरह, वला यलबसु ज़ीना, और हसीन और जीनत वाला लिबास भी नहीं पहनेगा। लिअन्नहु यौमु इस्तकानतिन व खुशू, इसलिए कि ये तो जिल्लत अख्तियार करने और खुशू व खुजू अपनाने का दिन है। वयखरुजु मुतवाज़िआ, और मुतवाज़े हालत में निकलेगा, मुतखश्शिआ, डरते हुए जाएगा, मुतज़ल्लिला, अल्लाह के लिए पस्ती अख्तियार करके जाएगा, मुतज़र्रिआ, और आहोजारी करते हुए जाएगा, सर उठा के नहीं जाएगा, हाँ, सूट बूट में नहीं जाएगा, महकता हुआ इत्र लगा के नहीं जाएगा, बल्कि भिखारियों की तरह जाएगा और अल्लाह से सवाल करेगा। अलबत्ता गंदे कपड़े नहीं पहनेगा, कपड़े तो साफ होंगे लेकिन नए नहीं होंगे। लिक़ौल इब्न अब्बास के कौल की वजह से खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल इस्तिस्क़ाई मुतज़ल्लिला मुतवाज़िआ मुतखश्शिआ मुतज़र्रिआ। इब्न अब्बास के कौल की वजह से कहते हैं नबी निकले सलाते इस्तिस्क़ा के लिए। कैसे निकले थे? जिल्लत अख्तियार किए हुए, तवाज़ु अपनाए हुए, अल्लाह से डरते हुए और खुशू और खुजू करते हुए। तो ऐसे हम भी निकलेंगे। यहाँ फर्क हो गया, ईद में नए कपड़े होते हैं, ईद में खुशबू लगा के आदमी जाता है, लेकिन यहाँ कपड़े नए नहीं होंगे, कपड़े साफ तो होंगे लेकिन खुशू खुजू अख्तियार करके, और जिस लिबास को आदमी पहना है उसी लिबास में जाएगा, अल्लाह तबारक ताला के लिए तजर्रुअ अख्तियार करते हुए। अब ये बातें हैं इंशाअल्लाह अल-मसअलतुल खामिसा हम अगली घंटी में पढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से आज का दर्स वाज़ेह है, अगर कोई सवाल वाल भी रहा तो देखेंगे बाद में। अब आप लोग मुराजा कीजिए और इसी पर इक्तफा करते हैं।